نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، جیسا کہ ہمارے علم میں ہے کہ 21 جون 2020 کو سورج گرہن ہونے والا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ سورج گرہن، چاند گرہن، موسمیاتی تبدیلیاں، ان سب کے جہاں پر سائنٹیفک ریزنز ہیں، وجوہات ہیں، وہیں یہ بات مسلمانوں کے ذہن میں ہونی چاہیے اور مسلمانوں کا عقیدہ اور ایمان ہے کہ ان تمام تغیرات اور تبدلات اللہ رب العزت کی مرضی اور منشا کے مطابق ہی انجام پذیر ہیں۔ زمین و آسمان کی تبدیلی اگر ہم دیکھیں، رات کا آنا، دن کا جانا، دن کا آنا، رات کا تاریک ہونا، دن کا روشنی اور اجالے میں ہونا، یہ اللہ رب العزت کی مرضی اور منشا کے مطابق اور تقدیر کے مطابق ہے۔ اسی طریقے سے سورج کا طلوع ہونا، غروب ہونا، چاند کا طلوع ہونا، غروب ہونا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا کے مطابق ہے۔ تو سورج گرہن اور چاند گرہن بھی ایک معاملہ ہے کہ جو اللہ رب العزت کی امر، اللہ رب العزت کی مرضی اور منشا کے مطابق ہیں، اور سائنٹیفک وجوہات بھی جو اس کے پیچھے بتائی جاتی ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی مرضی اور منشا کے مطابق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورج اور چاند کا کئی مرتبہ تذکرہ فرمایا۔ ایک جگہ فرمایا والشمس والقمر بحسبان، کہ یہ سورج اور چاند بھی ایک حساب اور تقدیر کے مطابق اللہ تعالیٰ کی تسبیحات میں یہ بھی مشغول ہیں۔ والشمس تجری لمستقر لها، کہ یہ سورج اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق یہ چل رہا ہے، گھوم رہا ہے اپنی اس جگہ پر جس جگہ پر اللہ تعالیٰ کا امر ہے، فیصلہ ہے۔ تو یہ سورج کا چکر لگانا، اس کا گرہن ہونا، اس کا طلوع و غروب ہونا اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور فیصلے ہی کے مطابق ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز تو اس کے تھوڑے سے سائنٹیفک وجوہات ہم دیکھ لیں۔ تو سورج گرہن عموماً جو ذکر کیا جاتا ہے کہ جب چاند زمین اور سورج کے درمیان میں ہو، سورج کے مقابل اور سامنے آ جائے تو سورج کی روشنی زمین پر پہنچ نہیں پاتی، ایک حائل ہو گئی ہے چاند کی صورت میں ایک چیز، تو اس صورت میں جو منظر پیش ہوتا ہے اسے سورج گرہن کہا جاتا ہے۔ اب یہ سورج گرہن مختلف صورتوں میں ہے۔ کبھی یہ مکمل سورج گرہن ہوتا ہے کہ بھئی جب چاند بالکل سورج کے عین مقابل میں ہو تو سورج کو بالکل چھپا دیتا ہے چاند، تو اس صورت میں زمین پر بالکل اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اور ایک سورج گرہن ہوتا ہے جسے جزوی سورج گرہن کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں چاند مکمل طور پر سورج کو نہیں چھپاتا بلکہ تھوڑا سا چھو کر چلا جاتا ہے، سورج کا باقی حصہ روشن رہتا ہے۔ اور ایک ہلکا نما سورج گرہن ہوتا ہے کہ جس میں چاند سورج کے مقابل تو آتا ہے لیکن اس صورت میں بھی سورج مکمل طور پر چھپتا نہیں ہے، سامنے تو ہوتا ہے لیکن جو ہے سورج کے کنارے نظر آ رہے ہوتے ہیں، ایک ہلکا بنا سا نظر آ رہا ہوتا ہے، ہلکے کا منظر پیش کر رہا ہوتا ہے۔ تو ابھی جو 21 جون کو سورج گرہن ہونے والا ہے یہ بھی اسی ہلکا نما کی صورت میں سورج گرہن ہے، جو کہ پاکستان سمیت ایشیا کے مختلف ممالک میں، اکثر ایشیا کے ممالک میں، یورپین کنٹریز میں، افریقن کنٹریز میں، بحیرہ عرب وغیرہ، آسٹریلیا تک میں یہ سورج گرہن نظر آئے گا، کہیں جو ہے مکمل طور پر، کہیں مختصر طور پر، لیکن البتہ یہ دکھائی دے گا۔ اور پاکستانی وقت کے مطابق یہ ہلکا نما سورج گرہن تقریباً صبح 8:45 سے شروع ہوگا اور تقریباً 2:34 تک اس کا اختتام ہوگا اور اس کا عروج 11:40 پر ہوگا۔ لیکن پاکستان کے مختلف علاقوں میں اس کی حیت، اس کی ٹائمنگ، آغاز، انتہا، تھوڑی سی تبدیلی اور تھوڑے سے فرق کے ساتھ تھوڑی کمی بیشی اس میں ہوگی علاقے کے اعتبار سے۔ یہ تو تھی سائنٹیفک کچھ ریزنز یا وجوہات جو آپ حضرات کے سامنے سورج گرہن کی مختلف صورتوں میں ذکر کی گئی ہے۔ لیکن جب شریعت کی طرف دیکھتے ہیں، اسلام کی طرف نظر دوڑاتے ہیں، تو اسلام نے ہمیں یہ بتایا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن ہوا۔ اور اتفاق دیکھیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی، کوئی بیٹا نہیں تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے 3 صاحبزادے ہوئے ہیں،
لیکن وہ بچپن میں ہی انتقال فرما گئے۔ ان میں سے ایک حضرت ابراہیم تھے۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ بھی بچپن ہی میں انتقال فرما گئے۔ عین اس دن جس دن سورج گرہن تھا اس دن حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا۔ اب زمانہ جاہلیت میں عربوں کا دستور تھا، مشرکین عرب کا دستور تھا، وہ یہ سمجھتے تھے، مشہور کیا ہوا تھا کہ جس دن کوئی اہم واقعہ، بڑا واقعہ رونما ہو، حادثہ رونما ہو، اس دن سورج گرہن ہوتا ہے۔ تو اسی بنا پر لوگ کہنے لگے کہ دیکھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے کا انتقال ہوا ہے تو سورج گرہن ہوا ہے۔ یہ موت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے کی موت کی وجہ سورج گرہن قرار دیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، کہ بے شک سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ لا ينکسفان لموت احد من الناس، یہ لوگوں میں سے کسی کی موت ولا لحیاتی، اور نہ کسی کی زندگی سے جو ہے یہ گرہن نہیں لگتے، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بل یخوف اللہ بہما عبادہ، بلکہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں، برانگیختہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ خوف دلاتے ہیں کہ اللہ کی یاد کی طرف آ جاؤ۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ اذا رأیتم ذلک، جب تم یہ معاملہ دیکھو، فافزعوا، تو ڈرو، الی ذکرہ، اللہ کے ذکر کی طرف، اللہ کے ذکر کی طرف آؤ، ودعائہ و استغفارہ، اللہ کی دعا اور استغفار کی طرف آؤ۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول تھا کہ جب بھی کوئی اہم واقعہ یا اہم چیز رونما ہوتی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کی طرف، نماز کی طرف، دعا کی طرف، استغفار کی طرف متوجہ ہوا کرتے تھے۔ یہ چیزیں نیچرل ہیں، قدرتی ہیں، لیکن اس کے باوجود نیچرل اور قدرتی چیزیں بھی اللہ تعالیٰ بسا اوقات انسانوں کو جو ہے جھنجھوڑنے کے لیے رونما فرماتے ہیں۔ جیسے کرونا وائرس دیکھ رہے ہیں، امراض کا متعدی جو ہے کثرت سے ہونا، اموات کا کثرت سے ہونا، اس کے علاوہ مختلف عذابات کا ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جھنجھوڑ ہے۔ تو یہ سورج گرہن کا بار بار ہونا، چاند گرہن کا بار بار ہونا ہے، مختلف جگہوں پہ زلزلوں کا آنا، آندھیوں کا آنا، یہ اللہ تعالیٰ کی عذاب کی ایک صورت ہے۔ تو اس عذاب کی صورت میں ہمیں شریعت نے جو تلقین کی ہے وہ تلقین کی اللہ سے ڈرنے کی، وہ تلقین کی ہے دعا کی، استغفار کی۔ تو ہم جو ہے اسی چیز کی طرف ہم متوجہ ہوں۔ ہمیں وہ اعمال کرنے چاہیے کہ جن اعمال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، اور توہمات سے بچنا چاہیے۔ توہمات کا مطلب یہ ہے، بعض لوگ شریعت میں ایک چیز نہیں ہے لیکن بعض لوگ ایک وہم بنا لیتے ہیں کہ یار سورج گرہن ہو گیا، اب یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کھانا، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، ہیں حاملہ عورت اگر باہر نکلے گی تو اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آئے گا۔ شریعت میں یہ چیز نہیں ہے۔ ہاں البتہ کسی طب کے لحاظ سے اگر یہ بات ہو تو اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کو ایک فضیلت کی چیز قرار دینا یا شریعت نے منع فرمایا ہے، یہ چیز نہیں ہے۔ وہ توہمات سے بچنا چاہیے۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مسنون اعمال تھے سورج گرہن، چاند گرہن کے معاملے کے اعتبار سے، وہ تھا اللہ کا ذکر کرنا، تکبیر پڑھنا، دعا پڑھنا، استغفار پڑھنا، نماز پڑھنا، صدقہ کرنا، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگنا، اللہ کے عذاب سے پناہ مانگنا۔ اب سورج گرہن کی نماز، شریعت میں سورج گرہن کی نماز صلاۃ الکسوف یا صلاۃ الخسوف کے نام سے منقول ہے۔ وہ سورج گرہن کی جو نماز ہے وہ نماز اجتماعی بھی پڑھی جا سکتی ہے، انفرادی بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ مستحب یہ ہے کہ جماعت سے پڑھی جائے، انفرادی پڑھی جائے گی تب بھی ہو جائے گی۔ 2 رکعت جیسے نفل ادا کی جاتے ہیں اسی طریقے سے اگر جماعت سے پڑھی جا رہی ہے تو اسی طریقے سے 2 رکعت صلاۃ الکسوف ادا کی جائے گی ہیں، لیکن اس میں تھوڑی سی امام جو ہے قرات اور رکوع سجود کو طویل کرے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں سری کی بھی گنجائش ہے، جہری کی بھی گنجائش ہے۔ سری راجح ہے اور جہری قرات کرنا یہ آسانی کے لیے ہے، کیونکہ اگر طویل قرات ہوگی اور امام سری قرات کر رہے ہوں گے تو لوگوں کو پریشانی کا شکار ہو سکتے ہیں، اکتاہٹ کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے امام جہری قرات کرے تاکہ لوگوں کو کے لیے جو ہے ایک مشکل صورتحال پیدا نہ ہو ہیں۔ البتہ سری قرات بھی ہو سکتی ہے، تھکاوٹ کا احساس نہ ہو اس وجہ سے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام لمبی نماز پڑھا کرتے، اللہ تعالیٰ سے بہت دیر تک دعائیں کیا کرتے جب تک کہ سورج گرہن ختم نہیں ہو جاتا، تو یہی عمل ہمیں دہرانا چاہیے۔ البتہ آج کل کے زمانے میں اگر ہم دیکھیں گے کہ کورونا وائرس ہے، اجتماعیات پر پابندیاں ہیں، تو اس صورت میں انفرادی طور پر اگر سورج گرہن کی نماز جو ہے گھر میں ادا کر لی جائے تو اس طریقے سے بھی یہ نماز ادا ہو جائے گی۔ بہرحال یہ سورج گرہن ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے، دعا و استغفار اور نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔